اپنے ہمارے جو وکلاء ہیں کچھ یہاں موجود ہیں، کچھ نہیں آئے، لیکن میں ان وکلاء کی بھی، انہوں نے صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک وکلاء جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا، میں ان میں بھی ان کا بھی مشکور ہوں اور پبلکلی ایکنالج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے۔ برہان معظم صاحب ہیں ہمارے، وہ انچارج ہے اس میں، بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہیں، رانا مدثر عمر صاحب ہیں، سکندر ذوالقرنین صاحب ہیں، حسن شاہ صاحب ہیں، میاں علی اشفاق صاحب ہیں۔ وہ لندن میں ہوتے ہوئے وہ بچوں کے ساتھ وہاں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کر رہے ہیں، اور اس نے کہا میری 7 سال کی بچی کہتی ہے ڈیڈی بابا آپ اچھی ہمیں باہر لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں جو ہے پکنک یا چھٹیوں پر لے کر آئے ہیں، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں سے بھی بیٹھ کر وہ بیچارہ لندن سے بھی اپنا ایڈریس کر رہا ہے اپنے آرگیومنٹس یہاں ویڈیو لنک پر۔ پھر ملک پرویز اموی ہیں، پھر اشفاق صاحب ہیں، پھر یوسف وائن ہیں، سلمان شاہد ہیں، ماریہ بلوچ صاحبہ ہیں، میاں تبسم ہیں، رانا معروف ہیں، علی امر ہیں، اور دیگر ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، میں ان کی کاوشوں کو، ان کی جد و جہد کو 2 سال سے جس انداز سے کوئی انہوں نے فیس نہیں چارج کی ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور وہ اس لیے کہ ظلم کے خلاف، ظلم کا کہ جو جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت روا کیا جا رہا ہے، ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ذرا انتظار۔ ہاں ایک منٹ اچھا، اب ذرا سن لیجئے گا، 97 FIR 97 میں FIR 97 کے کیس میں بڑی یعنی کمالات ہیں۔ 2 گواہان ہیں جی، حسام ہے سب انسپیکٹر اور خالد ہے ہیڈ کانسٹیبل۔ وہ یہ 2 گواہان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کنسپیرسی جو ہے سنی ہے زمان پاک میں پرائم منسٹر کے گھر میں، اور ہم کیسے اندر گھس گئے کہ جی ہم نے وہاں ڈیوٹی کرتے تھے، ہم نے اعتماد کی فضا پیدا کر لی، اور ہم اس انداز سے جو ہے ان کے توسط سے اندر چلے گئے، ڈرائنگ روم میں بھی چلے گئے، ان کے جو ہے وہ آفس میں بھی چلے گئے، اور وہاں ہم نے سنی۔ ذرا مذاق سنیں، دیکھیں بھائی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس سرویلنس کا کوئی تو دکھائیں، کوئی آتھرائزیشن، آپ کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہو، کسی سے آپ سے پرمیشن لی ہو کسی نے، کیونکہ یہ کسی کے گھر اور چادر اور 4 دیواری کو آپ پامال نہیں کر سکتے تا وقت کہ آپ کے پاس کوئی تحریری اجازت نامہ نہ ہو کسی اس کا۔ آخر ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس رہا ہے یہ ان کا، تو کیا آپ کے پاس کوئی اجازت ہے؟ کوئی اجازت نامہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اجازت نامہ نہیں ہے تو آپ نے جو یہ سازش سنی 7 تاریخ کو، 7 کو، پھر آپ نے اس کی جا کے رپٹ لکھی؟ کوئی رپٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ہے پرچہ کیا، کیونکہ یہ تو بذات ہی جرم بنتا ہے، اور آپ سب انسپیکٹر ہیں، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے، تو آپ نے FIR کوئی درج کی؟ جی کوئی FIR درج نہیں کی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم جو اندر چلے گئے تو تم نے کوئی اس کی ریکارڈنگ کی؟ نہیں جی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی ٹرانسکرپٹ اس کا ہے؟ وہ کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے ان کے مضحکہ خیز جو دونوں کے بیانات میں تضادات تھا، ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سب انسپیکٹر، یہی دو ہیں جو لاہور کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو فیصل آباد کے کیس میں، یہی 2 ہیں جو گجرانوالے کے کیس میں، یہی 2 ہیں وہ سارے پاکستان میں، ایک سب انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل جو آپ کے سازش کے گواہ بن رہے ہیں، جن کے بنیاد پر کل یا پرسوں MNAs اور سینیٹرز اور پتہ نہیں کس کو سزا ہونے جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ، جب ان سے پوچھا گیا، جب سب انسپیکٹر آئے تو ویڈیو کوئی یہ جو ہے ہم نے مانگے کہ جی بتائیں تو صحیح، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، کوئی کال ڈیٹا ہے، کوئی جو ہے کیمراز، جو CCTV کیمراز سیف سٹی کے سارے جو ہے زون میں آتے ہیں، اس میں سے آپ کے جو ہے کس قدر جو ہے
آپ کی 5 کم از کم نکے آتے ہیں جہاں پر سارے سی سی ٹی وی کیمراز اور آپ کی سرویلنس کا سارا بندوبست ہوتا ہے. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی نہیں ہے جی, کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی آفیشیل نہیں ہے, کوئی کال ڈاٹا کسی کا لیا ہو کوئی کال ڈاٹا نہیں لیا گیا ہے. کیا ہے جی, یہ سوشل میڈیا سے ہم نے لیے ہیں. وہ بھائی سوشل میڈیا کو کس نے جو ہے یہ فلمایا ہے جی, کسی کا پتہ نہیں ہے. ٹوٹے انہوں نے ٹکڑے جو ہے وہ پیوند کاری کر کے اور ان کی بنیاد پر یہ کیس چلا رہے ہیں جو قانوناً قابل ادخال شہادت ہے ہی نہیں سرے سے. اور جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ کوئی چیز تو دکھاؤ تو وہ ان کا جواب نفی میں تھا. پھر یہ جو اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس وین پر یا رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو فیصل آباد والے کیسز ہیں, وہ بھی انتہائی 4 کیسز ہیں جو مذہب کا خیز ہیں. ایک ہے کہ ایف آئی آر 1277 فیصل آباد تھانہ غلام آباد کی, وہ کہتے ہیں غلام آباد تھانے پر جو ہے حملہ ہے. پھر یہ سول لائنز کی 835 ہے پولیس اسٹیشن کی ایف آئی آر, یہ پولیس وین کو کہتے ہیں جلایا ہے. اور 832 ہے سول لائنز اسلام آباد کی آئی ایس آئی کے آفس پر حملہ ہے. اور جو یہ ہے 732 یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پر کہتے ہیں کہ یہ حملہ کیا گیا. اب اس میں کوئی بھی فزیکلی, اور اس میں ملزم کون ہے؟ عمر ایوب ملزم ہے. اس میں ہماری ایم این اے جو ہیں وہ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا مقصود ہے. ہماری لیڈر وہ پارٹی کی وہاں لیڈر ہیں وہ بھی, اور اسی طرح ہمارے سینیٹر جو ہیں شبلی سراج جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کو ملزم بنایا ہے تاکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. سو مزید یہ جو ہے ابھی ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں سلیش کیا گیا ہے, ہمیں سلائس کیا گیا ہے, ہماری کتنی جو ہے نشستیں کمتر کی گئی ہیں. ابھی ان کی وہ پوری طرح تسلی نہیں ہوئی ہے. سو مزید ہمارے یہ جو ہے اعجاز چودھری صاحب کو یہاں سے انہوں نے کرنا ہے, وہاں سے جو ہے ہماری ایم این ایز اور سینیٹر اور ان کو جو ہے ایم پی ایز جو ہے وہاں جو فیصل آباد کے ہیں. اور پھر اب ذرا انٹرسٹنگ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے بڑھاتے چلے گئے ہیں. اب یہ انہوں نے کہا, انہوں نے فیصل آباد کے کیس میں انہوں نے کہا یہاں لاہور کے کیس میں 14 لوگ تھے جنہوں نے سازش کی ہے, 14 لوگ تھے. حامد رضا صاحب بھی ہمارے جو وہ ہے وہ بھی ملزم ہیں. پھر 44 انہوں نے یہ جی میں سوال لیتا ہوں, 1 سیکنڈ, صرف 1 سیکنڈ, میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر انشاءاللہ. تو یہ جو ہیں انہوں نے اسی طرح جو یہ کرتے رہے سازش میں, ایک جگہ 14 کیے کہ یہ 14 لوگ تھے, دوسری جگہ 43 کیے, اور گجرانوالہ میں 58 کر دیے. تو یہ سازش میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر کاش کہ یہ پبلک جو ہے آپ کو یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی تو پھر آپ کے سامنے یہ آشکارا ہو جاتا ہے کہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں. بسم اللہ.